حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ خندق کے دنوں حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر بندھا دیکھا تو گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں؟ بیوی نے کہا، تھوڑے سے جو ہیں اور یہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں، مگر چونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے اس لیے آپ حضور سے پوشیدگی میں کہیے گا وہ اپنے ہمراہ 10 آدمیوں کو لے کر آئیں یا اس سے کچھ کم لائیں۔ جابر نے کہا، اچھا تو ٹھیک ہے، چلو اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور اسے تم پکاؤ، میں حضور کو بلا کر لاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضور آپ میرے یہاں تشریف لے چلیں، اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم ہی لے چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا، چلو میرے ساتھ جابر کے گھر کھانا پکا ہوا ہے۔ حضرت جابر نے جب یہ بات سنی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں جتنے صحابہ خندق کھود رہے تھے سب کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت دے دی، تقریباً 1000 صحابہ کرام تھے، اور حضرت جابر نے کہا کہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت لینے کے لیے آیا تھا، چند صحابہ کا لینے کے لیے آیا تھا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو سارے لشکر کو دعوت دے دی۔ اس کے بعد ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے اور میرے آقا نے سب کی دعوت کی ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حالات کو جانتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر دعوت کی ہے تو اس کا صلہ بہتر ہوگا۔ گھر آ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور اس ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال لیا، پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں اور ہانڈیاں پکاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی کہ 1000 آدمیوں نے کھانا کھا لیا، مگر کوئی روٹی کم نہ ہوئی اور نہ کوئی بوٹی۔ یہ واقعہ مشکوٰۃ شریف کا ہے، صفحہ نمبر 524 میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں اتنی برکت ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے آٹے میں اور اس ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو 1000 آدمی شکم سیر ہو کر کھانا کھائے، مگر پھر بھی کھانا بدستور ویسے کا ویسے ہی رہا۔ یہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کا اثر ہے، چونکہ جو آج لوگ ان کی طرح بشر اپنے آپ کو مانتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، وہ اگر اپنے گھر کی ہانڈی میں بھی تھوک دیں تو ان کی بیویاں وہ ہانڈیاں یا تو پھینک دیں گی یا کھانا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اور اگر وہ تھوکیں گے تو وہ کھانا بھی خراب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک اور حالت جنگ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو دعوت دی کہ جابر کے گھر پہنچو، جابر نے کھانا لا کر آگے رکھا۔ کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے۔ حضور نے فرمایا، تھوڑے تھوڑے آدمی آتے جاؤ اور باری باری کھانا کھاتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے آنا، کھانا کھانا، پھر باہر چلے جانا۔ سارے صحابہ تھوڑے تھوڑے کر کے آتے گئے، کھانا کھاتے گئے اور باہر جاتے گئے، اور اسی طرح سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی شخص گوشت کی ہڈیوں کو نہ توڑے اور نہ پھینکے، سب ایک جگہ رکھتے جائیں۔ جب سب صحابہ کھانا کھا چکے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، جتنی ہڈیاں ہیں سب کو جمع کیا جائے۔ ساری ہڈیاں جمع کی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پہ رکھا
کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے تھے اور آپ کا دست مبارک ان ہڈیوں پہ ہی تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان ہڈیوں سے، جس پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا ہوا تھا، کچھ پڑھ رہے تھے، وہ ہڈی پھر ایک بکری کی شکل بن جاتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، لو یہ تم اپنی بکری لے جاؤ۔